محمد صلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی صدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین میں دوسرے نمبر پر خلیفہ راشد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ سسر ہونے کے ناطے ہے، اس لیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں تھی۔ اس وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رشتے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے داماد ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے قبل ان کا بہت زیادہ رعب اور دبدبہ تھا، جس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش یہ تھی اور تمنا یہ تھی کہ اگر دو فردوں میں سے ایک فرد یا ابو جہل، جس کا نام حشام ابو جہل ابن حشام تھا، کہ یہ اسلام کو اگر قبول کر لیتا ہے تو اسلام کو بڑی ترقی مل جائے گی، یا عمر ابن خطاب جو خطاب کا بیٹا عمر ہے، اگر یہ اسلام کو قبول کر لیتا ہے، یعنی ان دونوں افراد میں سے، ان دونوں مردوں میں سے کوئی ایک مرد بھی اگر اسلام قبول کر لیتا ہے تو اسلام کو بہت زیادہ ترقی وہ مل جائے گی اور مسلمانوں کو بہت ہی امن والا ماحول مل جائے گا۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی، اللہم اعز الاسلام ابی جہل ابن حشام او بی عمر ابن خطاب، کہ اے اللہ اسلام کو شان و شوکت عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما ابو جہل ابن حشام کے ذریعے سے یا عمر ابن خطاب کے ذریعے سے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سے یہ وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ ان دونوں میں سے ایک فرد اسلام قبول کر لے گا، دونوں اسلام قبول نہیں کریں گے، لیکن ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی دعا اس انداز سے کی کہ یا تو ابو جہل کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما اور یا حضرت عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول کی۔ آپ نے رات کو دعا مانگی اور صبح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تلوار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کے ارادے سے نکلے، لیکن جب لوگوں نے بتایا کہ آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، کہ وہاں اپنی بہن کے گھر چلے گئے اور وہاں قرآن کریم کی تلاوت سن کر متاثر ہوئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اس کے بعد اسلام قبول کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شان و شوکت، وہ رعب اور دبدبہ جو عطا کیا تھا، تو وہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو چار چاند لگا دیے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں فرمایا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر اور دل پر حق کو جاری کر دیا، مطلب ہر ٹائم اس کے دل کے اندر حق بات رہتی ہے اور حق رہتا ہے، اور اس کی زبان پر بھی ہر ٹائم حق کی بات رہتی ہے، یہ کبھی غلط بات نہیں کر سکتے۔ دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلاحیتوں کو اور آپ کے مقام اور مرتبے کو اور آپ کے تقوی کو اور آپ کی صلاحیتوں کو دیکھ کر فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، کہ میرے بعد تو نبوت کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، لیکن اگر یہ نبوت کا سلسلہ جاری رہتا اور کوئی نبی میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو حضرت عمر کے اندر یہ صلاحیت اور یہ غرض اللہ رب العزت نے رکھیں کہ یہ نبی بننے کے قابل ہے،
فرمایا کہ لوکان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی اور آنے والا ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا تھا، اسی وجہ سے خلفائے راشدین میں جو دوسرا مقام ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ اسی طرح عشرہ مبشرہ میں جو دوسرے نمبر پہ خلیفہ ہے اور خوشخبری جنت کے پانے والے جو 10 صحابہ اکرام ہیں، اس میں دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔